السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیات 108 اور 109 108 109 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ یہ سورہ یونس کی آخری آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد کہہ دو کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راستوی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے گا اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ اور میں تمہارے پر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی در حقیقت وہی بات دہرائی جا رہی ہے جو پچھلی آیتوں میں کہی گئی تھی، اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دو کہ تمہاری رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آ چکا ہے، یہ وضاحت آ چکی ہے کہ کیا حق ہے، کیا سچ ہے، کیا سیدھا راستہ ہے، کیا ناحق ہے، کیا برا ہے، کیا غلط راستہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب چونکہ انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کرے اور اس میں سے ایک کو چن کر اس پر چلے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب جو عقل سے کام لے کر صحیح راستے کو اختیار کرے گا، اس پر چلے گا، اس پر عمل کرے گا، تو یہ اسی کے لیے مفید ہے۔ اور جس نے غلط راستے کو اختیار کیا اور اس پر چلا، اس کا انجام تباہ کن ہے، اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں انسان کے لیے ہی ہیں، انسان کی رہنمائی کے لیے ہیں، اس کے فائدے کے لیے ہیں۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کس طرح نقصان سے بچتا ہے۔ اختیار دینے کا مقصد ہی یہی ہے، ورنہ ایک بے اختیار مخلوق ہو تو پھر کچھ نہیں کر سکتی، اور اسے جیسا کہہ دیا گیا ویسے ہی اسے کرنا ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتے بے اختیار مخلوق ہیں، وہ ان کو جو حکم دے دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں، بے چوں چرا بجا لیتے ہیں۔ تو ہر حال میں اس کے ہاں برگزیدہ ہیں وہ، اور ان کے ساتھ کوئی جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن انسان اور جن، یہ دو ایسی مخلوق ہیں جو اختیار کے ساتھ بھیجی گئی ہیں دنیا میں، اس لیے ان کو اچھے برے کی تمیز کرنا ہے اور اس کے حساب سے عمل کرنا ہے، اور جو نہیں کریں گے ظاہر وہ نقصان اٹھائیں گے، جو کر لیں گے وہ دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت تو ان کے لیے اچھی ہوگی۔ اور پھر فرمایا گیا کہ تو یہ بات دوبارہ دہرائی جا رہی جو اس سے پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ اے نبی، تم ان کے اوپر حوالہ دار نہیں ہو، نگہبان نہیں ہو، یعنی تم پر یہ لازم نہیں ہے کہ تم پکڑ کے ایک کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کرو۔ یہ ان کے اوپر چھوڑ دو، تمہارا کام پیغام پہنچانا دینا ہے، بات کو واضح کر دینا ہے، نصیحت کر دینا ہے، ڈرا دینا ہے، خوشخبری سنا دینا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود بھی اگر یہ سیدھی راہ پر نہیں آتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تمہارے اوپر اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اور بھی پچھلی آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تھا۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا جو رویہ ہے اس کے اوپر صبر کرو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور آخری فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو کہ وہی ان سے نپٹے گا، وہی ان کے بارے میں، وہی ان کے عمل کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے گا، اور وہی بہتر جاننے اور بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔